نماز روزے سے فارغ کر دیا لوگوں کو، جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو قیامت کے دن پیر صاحب لاٹھی لے کر آئیں گے، چلو رے میرے مریدو جنت کا دروازہ توڑ کے تم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پیر صاحب کے باپ کی جنت ہے، جہاں اللہ کے نبی اس قدر روئیں گے کہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بتاؤ، اس خدا بندے قدوس و جبروت کے بعد مصطفیٰ سے بڑی ذات کون سی ہے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں۔ وہ بھی اللہ کو منائیں گے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ اپنے رب کے حضور اپنی اس پاکی امت کے حوالے سے سفارش کریں گے، اور آپ پیروں کی جیبیں بھر رہے ہو، ان کی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہو، اور یہ پیر ماشاء اللہ 10 گاؤں پکڑیں گے، مہینے سال میں ایک بار ایک گاؤں جائیں گے، ایک کو صدر بنائیں گے، سب سے نکال لیں زکات خیرات صدقات فطرہ جو بھی ہے سب نکال پیر صاحب کی جیب میں ڈال۔ یہاں جیب بھر گئی، پھر دوسرا گاؤں، پھر تیسرا گاؤں۔ اللہ کے بندوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیر مت بناؤ، پیر بناؤ۔ آپ سنتے نہیں، پانی پیو چھان کے پیر کرو جان کے، تو کیسا پیر؟ بہت موٹا ہو، ہٹا کٹا ہو، لمبے لمبے زلفاں ہو، بہت بڑی پگڑی ہو، آسا ہو، مریدوں کے ہجوم میں آئے، وہی پیر ہے؟ اللہ کے بندوں پیر کی یہ پہچان نہیں ہے۔ پیر کی علامات کیا ہے؟ پیر کیسا ہو؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ، گڑ گوبر ایک کرنے والا نہیں چلے گا۔ ہم نہ کئی تو جی اس کو برا بولنا، صبح اٹھے تو اس کا منہ دیکھتے ہو، ہمارا منہ دیکھتے، کسی کے پھٹے میں کائی کو ڈالنا جی، اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے کائی کو دھونا، ایسا بولنے والا پیر سے لے گا نہیں۔ پکا سنی صحیح العقیدہ۔ دوسرے نمبر پہ کم از کم اتنا علم ہو کہ عقائد کے مسائل، فقہ کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ تیسرے نمبر پہ اتصال سلسلہ، اس کا سلسلہ سرکار تک ملتا ہو، بیچ میں سے کٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4 متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر دھیان دیتا ہو۔ یہ نہیں کہ حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے اور نماز پڑھنے کی سنت یاد نہیں۔ کہاں پڑھے؟ اندر پڑھے، دل کی پڑھے۔ ایسے یہ پیر صاحب سے گاؤں میں گئے، اب جانے کے بعد سارا دن مریدوں سے ہاتھ دبوائیں، پیر دبوائیں، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آتا تھا، تو پیر صاحب گٹک جاتے تھے، ان کا پیٹ العلوم بہت بڑا تھا تو سب کچھ گٹک جاتے تھے۔ اب اس گھر میں جو مریدہ تھی وہ بیچاری دن بھر پکا کے پریشان ہو گئی، وہ مریدہ پکا کے پریشان ہو گئی، کم بخت پیر کھاتا ہی رہتا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ایک کام کرو، پیر صاحب سے بولو نماز کا وقت ہو رہا، نماز پڑھو۔ تو اس نے ڈرتے آیا، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا، پڑھ لیجیے۔ بولے خاموش، ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں ہماری، اندر کی نماز ہے، اندر کی۔ اب ایسے ہٹتے کٹتے پیر صاحب گوشت کا پہاڑ ان کے سامنے بیچارہ یہ بکری کا بچہ میں کر کے چپ ہو گئے۔ آیا عورت کے پاس، بولے آپ مجھے دوبارہ مت بھیجنا، پیر صاحب اندر کی نماز پڑھتے۔ اچھا اب پیر صاحب نے خوب خدمت کروائی، خوب ہاتھ پیر دبوائے، اب پورا مال مٹیریل جمع کر کے پیر صاحب چلے دوسرے گاؤں کو شکار کرنے کے لیے۔ تو ان کی جو مریدہ تھی جو دن بھر پکا کے بیزار تھی، اس نے کہا پیر صاحب جا رہے ہو تو جاتے جاتے کم سے کم ہماری بھینس کو تو دم کر دو، ہماری بھینس دودھ نہیں دے رہی۔ تو پیر صاحب آئے، آنگن میں دیکھے تو ان کو بھینس دکھی نہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہاں ہے بھینس؟ عورت نے کہا وہ کیا حضور بھینس تو ہے۔ بولے ارے کم بخت وہ بھینس ہے، ارے وہ تو گدھا ہے، بھینس کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا حضور نہیں، وہ باہر سے گدھا ہے، اندر سے بھینس ہے۔ جیسے آپ اندر سے نمازی ہے ویسے وہ اندر سے بھینس ہے۔ تو یہ جو لوگ اندر سے نمازی پیر صاحب ہے نا، ان کے چکر میں مت پڑو۔